بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہفت روزہ درس قرآن 21 تا 27 شب رمضان المبارک 1445، 31 مارچ تا 6 اپریل 2024۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام عنوان ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، تم فرماؤ اے محبوب وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آج اس عنوان پر دوسری گفتگو قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے بے شک ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فلاح و کامیابی، جس فلاح کا ذکر کیا، ظاہراً دنیا میں جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی ناپی جاتی ہے کس چیز سے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، دوسری چیز اس کے پاس گھر کیسا ہے، تیسری چیز اس کے پاس سواری کیسی ہے، پھر اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اس کا لباس دیکھا جاتا ہے، اس کا رہن سہن لائف اسٹائل دیکھا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ظاہری پیمانے ہیں جس سے ہم کسی شخص کی کامیاب زندگی کا تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کامیابی میں اگر غور سے دیکھیں تو دو چیزیں اور شامل ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ صحت مند کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ مال بھی ہو، دولت بھی ہو، پر آسائش زندگی بھی ہو، لیکن اگر کردار اچھا نہیں، گفتار اچھی نہیں، اور صحت اچھی نہیں، تو گویا یہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن جسے قرآن فلاح کہتا ہے، یہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، چونکہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی جو بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما، اور وہ بھی بھلائیاں عطا فرما جو آخرت میں ہیں۔ تو فلاح انہی کو ملتی ہے جسے دنیا کی کامیابی بھی ملے اور جسے آخرت کی کامیابی بھی ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے مراد کو پہنچ گئے، ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے، ایمان والے دونوں جہاں کی کامیابی کو پہنچ گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے وہ کون ہیں جو فلاح کو پہنچے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشیت کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں دنیاوی کامیابی کا معیار یہ، اور اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا معیار اپنی عبادت کو قرار دیتا ہے، اور عبادت میں بھی تضرع اور گریہ زاری شامل ہوتی ہے، یعنی وہ جو اپنی نماز اس طریقے سے پڑھیں جس میں خشیت الہی، خوف الہی شامل ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ اس طرح لرزتے تھے جس طرح کہ کوئی ایسا درخت جو ہوا میں جو سوکھا ہو اور اس کے پتے لرز رہے ہوں، یعنی سوکھے پتوں کی طرح لرزا کرتے تھے۔ اللہ کی خشیت
اور ان کے لیے تو قرآن کریم نے بڑی کامیابی کا ذکر کیا، ان کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وہ اولون السابقون ہیں، اولون المہاجرون ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ اس طرح کپکپاتے تھے گویا کہ سوکھا درخت تیز ہوا میں کپکپا رہا۔ صاحبان دی وقار، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج چونکہ 21 رمضان ان کا یوم شہادت بھی ہے، حضرت علی کی شجاعت و بہادری کے جو قصے ہیں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے 70 لوگ مارے گئے، روایت میں ہے کہ ان میں سے 36 سیدنا مولا کائنات نے قتل کیے تھے۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس بہادری میں کہیں بھی بغاوت شامل نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تمام جو اپنے ماقبل خلفاء تھے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور ان کی تائید کی اور ان کو اچھے مشورے سے نوازا۔ گویا یہ بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یہ وہ تھے کہ جن کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، ایک موقع پر انہیں تیر لگ گیا، مولا کائنات کو تیر لگا، بسط کوشش کی کہ وہ تیر نکالا جائے مگر تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی، تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ آپ نے نماز شروع کی، لوگوں نے تیر نکال لیا، نماز ختم ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیر تو نکل گیا۔ تو بھائی مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، تو کیا ایسی نماز؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء امام عالی مقام، اس عین جنگ کے موقع پر جمعۃ المبارک ہے، یوم عاشور ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، زخموں سے چور چور ہیں، مگر آپ کی نماز کیسی کہ آپ نے کہا مجھے مہلت دو کہ میں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤں، کہ یہ نماز تلواروں کے سائے میں ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، تو اللہ فرماتا ہے فلاح پانے والے ایمان والے ہیں۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی پہلی جو نشانی قرآن نے بیان کی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشیعت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب اس طرح چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سب سے پہلے دنیا کا دھیان چھوڑ کر ہمیں اللہ کا دھیان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال، سرکار فرماتے ہیں کہ تو عبادت کرے پروردگار کی یوں کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ قائم کر سکا تصور تو یہ تو کر ہی لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ خشیت الہی کو جب سمجھیں تو سب سے پہلے نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی روح اللہ کے کلام کی طرف ہے تو کوشش کیجئے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں، جتنا پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ تشریح آپ کے ذہن میں ہو، مطلب مفہوم ذہن میں آپ کے ہو، تو آپ کا خیال کہیں اور بھٹکے گا نہیں۔ پھر آپ اپنی نماز میں کبھی داڑھی کو ہاتھ لگائیں، کبھی آپ کہیں کھجائیں، کبھی آپ قمیص ٹھیک کریں، کبھی جناب موبائل نکال لیں اور موبائل پہ اسکرولنگ کریں، کبھی کوئی کال آ جائے تو موبائل نکال کر کہیں کہ جناب انا فی الصلاۃ اور پھر آپ بند کر دیں۔ یہ خشیت الہی تو نہیں ہے۔ خشیت کیا ہے کہ دنیا و مافیات سے بخبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ہمیں حکم اس طرح دیا، صلو کما انتم رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز یوں پڑھو گویا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور پاک کی نماز کی طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان تمام حرکات سے کہ جو دیکھنے والے کو دکھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کسی اور کام میں مشغول ہے، یہ خشیت نہیں ہے۔ پھر اس کے ارکان کی ادائیگی جو ایک معتدل معیار ہے اس کے مطابق۔ مجھے ابھی 2 دن قبل ایک جگہ ایک بڑے سینئر آدمی تھے، مجھے کہنے لگے کہ فلاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یقین کیجئے کہ لگتا ہے کہ ابھی شروع بھی نہیں کیا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ اگر نماز پڑھایا جا رہا ہے تو امام اعتدال سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں۔
جوان بھی ہوں گے تو اتنی تیز نہ پڑھائے کہ وہ نہ کر سکیں، اور اتنی سست نہ پڑھائے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اعتدال، اپنی نماز پڑھیں جتنی مرضی پڑھے کہ پوری رات آپ قرآن پڑھتے رہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو اعتدال کا جو ہے سہارا ضرور لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومنین فلاح پا چکے جن کو دنیا و آخرت کی کامیابی ملی، وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ بیہودہ بات کیا ہے؟ آپ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ بیہودگی کا مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، ذرا دیر کے لیے بازاروں میں چلے جائیں، ذرا دیر کے لیے آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، ذرا دیر کے لیے آپ مال میں چلے جائیں، ذرا دیر کے لیے آپ ذرا دیکھیں کہ لگتا ہے کہ کوئی رمضان میں مسلمان جو ہے وہ گزار رہا۔ سڑکوں کا حال دیکھیے تو آپ نے لوگوں کے راستے بند کیے۔ اور ایک اور جو بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، اب تو کراچی پولیس نے بھی کہہ دیا کہ بھئی افطار کے بعد چالان نہیں کاٹو، تو افطار کا وقت ہوتا ہے تو اب سڑکوں پر، شاہراہوں پہ، بس اڈوں پہ یقیناً لوگ خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو روزے دار ہیں اہتمام کرتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اہتمام میں سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ جو بیچارہ اگر اس کو سڑک کھلی ملتی اور اس طرح کی بلاکیج نہیں ہوتی تو وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا۔ یہ بیہودگی ہے۔ آپ سڑکوں پہ چل نہ پائیں، رانگ سائڈ سے آپ کی ڈرائیونگ ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ تو بری بات کیا ہے کہ منہ سے ہر وقت گالم گلوچ کرتے رہنا، ہر وقت بری بات کرتے رہنا، اور آپ کیا ہے کہ اس وقت جو برائیاں آپ کو دکھ رہی ہیں کہ اس وقت پورا موبائل، سوشل میڈیا جس طریقے سے استعمال ہو رہا، اگر آپ بھولے نہ ہو تو میں مجھے اجازت دے دیجئے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا تمسخر نہ اڑائے، کہ اس کا کیریکیچر نہ بنائے، کارٹون نہ بنائے، مرد کو عورت، عورت کو مرد نہ بنائے۔ اس طرح کی مثالیں ساری موجود ہیں۔ پھر ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو صاحبان دی وقار قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا یہ بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، بیہودگی سے بچا کر رکھتے ہیں۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گفتگو میں شائستگی ہوتی ہے، اور جب کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کردار ہوتا ہے، یعنی کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ ہے اصل میں اسلام، اور یہ ہونے چاہیے مسلمان۔ پھر قرآن فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ ایمان والے جو فلاح پا گئے وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ سمجھیں تو زکوٰۃ معیشت اسلامی کی وہ اساس ہے جس کے ذریعے پیسہ کبھی بھی آئیڈل نہیں رہتا، کبھی بھی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فارغ پڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سرکولیشن میں ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص کے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ نصاب یا اس سے زیادہ رقم موجود ہو اور سال گزر گیا تو پھر اس کو اپنے اس مال کو پاک کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ 2.5% ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ 2.5%، اگر آپ دیکھیں کہ اگر 1 کروڑ پتی شخص ہے تو وہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اگر وہ ارب پتی شخص ہے تو 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ پاکستان میں زکوٰۃ سب سے زیادہ دی جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ اس طرح سے نہیں دی جاتی بلکہ اس طریقے سے خرچ ہوتی ہے کہ یا تو سرکار لے لیتی ہے اور اس کے بعد اللہ تلل میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اور جو عوام کو ملتا ہے جس کسی کو دے 10 سال کے بعد بھی وہ اگلی دفعہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دینا۔ آپ 15,000 لوگوں کو 1,000 روپے دے دیجئے، اگلے دن پھر کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر 15,000 لوگوں میں
5 لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو 500 فیملیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں تو مومنین وہ ہیں جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو زکوٰۃ کو اس مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے کہ جو مصرف اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس وقت بے حیائی، عریانی، فحاشی، زناکاری، چاہے وہ آنکھوں کی ہو چاہے وہ شرمگاہوں کی ہو، اس قدر عام ہو چکی۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنے آنکھوں کی نہیں بلکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نعرہ لگایا جاتا ہے بھائی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور شرمگاہوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا تھا جناب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جس وقت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جو ہے حاضر خدمت بارگاہ اقدس تھی، اور وہ عبداللہ ابن مکتوم آئے تو سرکار علیہ السلام نے ان کو حکم دیا پردہ کر لو۔ ان امہات المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نہیں ہو۔ تو ہمارا جب دین ہمیں کہتا ہے آنکھوں کا پردہ بھی ہے، تو جب آنکھوں سے ہی تو ساری برائی پھیلتی ہے۔ اب ہم موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن کریم نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ کہا اپنے فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے تو آپ کو رخصت بھی عطا فرمائی، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور وہ جو ان کی ملکیت میں باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اگرچہ اب باندیوں کا زمانہ تو گزر گیا، لیکن سوائے بیویوں کے ساتھ اس کے علاوہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا اور جو کچھ اس کراچی شہر اور پاکستان میں ہو رہا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور جس طرح بے حیائی، عریانی اور فحاشی مختلف الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی، جو بازاروں میں جو مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو صرف رخصت کس بات کی دی گئی ہے؟ وہ یہ دی گئی ہے کہ ازواج کے علاوہ آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی بھی نفی ہے جو کہتے ہیں ٹیمپرری نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ، بلکہ پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، متعہ کے نام سے یا نکاح مسیار کے نام سے، نہ جانے کس کس کے نام سے لوگوں نے اپنے رنگ ڈھنگ بنا لیے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک آیت موجود ہے تو فرض کیجئے اگر کسی صحابی کا کوئی قول یا عمل آپ کو مل بھی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ صحابی کے قول کو ماننا ہے یا قرآن کو ماننا ہے؟ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل واضح فرماتے ہیں اگر دو حکم، ایک قرآن کا ہو ایک حدیث کا ہو، اور ان میں اگر تطبیق نہیں ہو سکی، موافقت نہیں ہو سکی، تو پھر ہم حدیث کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو پر عمل کیا جائے گا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ کسی صحابی سے یہ ثابت بھی ہے یا انہوں نے کیا بھی ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا یعنی ازواج اور شرعی باندیوں کے سوا اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہے وہی حد سے بڑھنے والا۔ تو بتائیے کہ قرآن کے ماننے والے یہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ انہوں نے ایک حوالہ دیا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو اہل ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کی خواتین ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹیمپرری نکاح متعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کپ کپانے لگا اور مجھے آنکھوں میں گویا خون اتر آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت سے آپ یہ کرنے کو تیار ہو؟
تو شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ اس لیے کہ معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر حکم دیا اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر رب العالمین نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو امانت دی گئی اور آپ سے وعدہ لیا گیا۔ دیکھیں امانت کیا ہوتی ہے؟ صدر نامزد ہوا تو اس سے عہد لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہوا، اس کا عہدہ اس کو مل گیا، امانت مل گئی اس کو، اس سے عہد لیا گیا۔ وہ وزیر بنا، وہ مشیر بنا، وہ کسی اور منصب پر فائز ہوا، وہ اس سے باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ سائن کروایا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی ادارے میں گئے اور ہمیں اپائنٹمنٹ اپنے دی گئی تو اپائنٹمنٹ لیٹر پہ سائن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک امانت ہمیں دی گئی ہے، ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے۔ امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے پیسہ میرے پاس رکھوایا تو میری ذمہ داری ہے کہ یہ پیسہ ویسے ہی واپس کر دوں، ٹھیک ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا تاہاں کہ آپ نے مجھے اجازت دی ہو کہ استعمال کر لیں آپ، اور بعد میں دے دیں تو پھر وہ امانت نہیں ہوگا، وہ قرض ہوگا مجھ پر جو کہ میں نے لازمی واپس کرنا ہے۔ امانت جیسے دیا ویسے ہی واپس کرنا ہے، بہرحال اس کا ایک شرعی حکم ہے۔ لیکن امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت عہدے کی بھی ہوتی ہے، امانت ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کو امانت دی گئی اور آپ سے عہد لیا گیا تو اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جناب رسول اللہ، ابھی ہم نے سورۃ الفتح جو ہے سورہ فتح ہم نے پڑھی ہے، سماعت کی ہم نے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عہد لیا تھا، ان سے بیعت لی تھی۔ تو اللہ کریم نے اس بیعت کا، اس عہد کو کیا فرمایا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کی جو اے میرے محبوب آپ بیعت لے رہے تھے تو اگرچہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا یا آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، رمضان شروع ہوا، پہلے رمضان پہلی شب میں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، 2 دن 3 دن 4 دن 5ویں دن کے بعد بازاروں میں جگہ نہیں ہوتی، مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ نمازیں صرف رمضان کے 5-6 دن کے لیے تو نہیں ہیں، یہ نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا، محافظت کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ پر فرض کی گئی۔ تو فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں ادا کرنی۔ باقی آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن یہ نمازیں روزانہ پڑھنی ہے اور ہر مرد و عورت نے پڑھنی ہے، سوائے ان کے کہ جن کو رخصت دی جاتی ہے چند دنوں کے لیے، باقی کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہ کامیابی و فلاح کو پہنچنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ابھی تمام باتیں بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ عزیزان محترم، اگر بغور سماعت فرمائیں تو کیا خوبصورت بات ہے۔ اب یہ تمام خوبیاں بیان کی گئیں، ان لوگوں کو یہ کتنی مشکل چیزیں نہیں تھیں، رب العالمین نے کیا کیا بیان کیا۔ جو نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں، جو بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائی کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانت سپرد کی جائے اور وہ عہد جو کریں اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا وراثت ملے گی انہیں؟ ابا مر جائیں تو مال کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں اگر ہو، آپ کا انتقال ہو جائے اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کیا وراثت میں ان کو ملے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، کہ جنت کی جو اعلیٰ ترین جو جنت ہے فردوس، جنت الفردوس، ان کو وراثت میں دیا جائے گا۔ آپ سوچئے
کہ ہم میں سے اکثر یہ کام کرتے ہیں، نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہم جو امانت سپرد کی جائے اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں، تو اگر تھوڑی اور محنت کر لی جائے تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کی وراثت کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا یہ جو دی جائے گی یہ وقتی نہیں ہوگی، ٹیمپریری نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمیشہ کی ہوگی، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صاحبان دی وقار، تو آئیے ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اگر آپ نمازوں میں خیانت کرتے ہیں، صحیح طور پہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ ہدایت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ہدایت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ امانت کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو ہدایت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے اور یہ قرآن آپ کو یہ تمام نعمتیں دے گا تو یقیناً ہدایت جب آپ کو مل جائے گی، نمازوں کی پاسداری کریں گے ہدایت ملے گی، نگہبانی کریں گے ہدایت ملے گی، آپ امانت کی رعایت کریں گے نگہداری ملے گی، عہد کو پورا کریں گے یا آپ کو ہدایت ملے گی۔ گویا یہ قرآن آپ کو ہدایت دے رہا ہے۔ اور عزیزو، شفا کیسے ہوگی؟ یہ شفا ہمیں کیسے ملے گی؟ یہ ہمیں جو ہے یہ جو بیماریاں ہیں دراصل یہ دنیاوی بیماری بھی ہے، یہ جسمانی اور روحانی بیماری بھی ہے، نگاہوں کی بد نگاہی کہہ لیجئے، یا اپنے جو ہے زناکاری کو، شراب نوشی کو اور نمازوں کو چھوڑ دینے کو، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو ایمان والے جس قرآن کی پیروی کر رہے ہیں وہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ان کو دیتا ہے اور ان کے لیے وہ شفا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو فلاح ملی ہے وہ فلاح ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔